سوشل میڈیا پر اپنے مذہبی لیکچرز کی وجہ سے معروف ہونے والے اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا ان دنوں گرفتار ہیں، جس کی وجہ انہی کا ایک ویڈیو کلپ بنا ہے، جس سے اس حوالے سے ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے بات کی اور ان کا موقف معلوم کیا، جبکہ کچھ علماء اپنا موقف مختلف پلیٹ فارمز پر دے چکے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عالم دین مفتی طارق مسعود نے دیکھیے کہ اس مقدمے کے حوالے سے کیا کہا۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے۔ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو۔ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا۔ پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ، پھر تو میرے بھائی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں انہوں نے دشمنی نکالنی ہے تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ وہ یہ 295C کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ۔ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو۔ جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا۔ جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا، اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے۔ فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا اب یہ جو ہے نا قانون، یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے۔ مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ نبی کی طرف نسبت کی، عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ معروف عالم دین علامہ امین شہیدی کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا۔ دیکھیے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین فلان، یہ چیزیں جو ہیں پاکستان ہی میں آہستہ آہستہ پنپنے لگیں اور اس کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں شدت پسندی کو اپنے عروج تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ نے کبھی سعودی عرب کے بارے میں سنا، کبھی ایران کے بارے میں سنا، کبھی عراق کے بارے میں سنا، کبھی آپ نے لبنان کے بارے میں سنا، کبھی آپ نے کویت کے بارے میں سنا، مصر کے بارے میں سنا۔ وہ سارے کے سارے اسلامی ممالک ہیں، اور وہاں پر بعض ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر ہم سے زیادہ کمیٹڈ اور ہم سے زیادہ باعمل لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ نے ایسی بات نہیں سنی ہوگی۔ تو صرف پاکستان ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی اور تانے بانے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں جب ایک اسکالر کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے علم کی بنیاد پر اور ان معیارات پر پرکھنے اور تولنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خود توہین آمیز انداز اختیار کرتا ہے تو اس کی تنبیہ کی ضرورت ہے، اگر وہ خود توہین کرتا ہے اور ارادتاً کرتا ہے تو اس کی تنبیہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک قول نقل کرے اور اس کی بنیاد پر آپ اس طرح کے قوانین کا اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کی ساری کتابیں اس کی زد پہ آ جائیں گی، آپ کے سارے خطبے اس کی زد پہ آ جائیں گے، خود قرآن کریم پر بھی نعوذ باللہ لوگ الزامات لگانا شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ ایک چیپٹر کھول دیں گے اس کے نتیجے میں شدت پسندی کا، جس کی انتہا کہیں پر بھی نہیں ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا پھر۔ تو اس لیے یہ جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب سمپلی یہی ہے کہ جب کوئی شخص عالم ہے، جب کوئی شخص صاحب نظر ہے، جب کوئی شخص کوئی رائے دیتا ہے اور اس میں کسی کی رائے کو نقل کرتا ہے تو نقل قول آپ خود اردو میں کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، تو اگر کوئی کافرانہ رائے بھی نقل کرے تو اس کے نقل کا جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس نے صرف نقل کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے کسی قانون کا اس پر اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین کے الزام اور مقدمے کے حوالے سے معروف مذہبی اسکالر مفتی فضل ہمدرد نے دیکھیے کیا کہا۔ یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دے دے گا۔ لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو یہ طبقہ جو ان کا مخالف ہے اور حاسد ہے اسے بنا سکتے اور آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ بلا شک و شبہ یہ جو جملہ تھا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی بارگاہ میں بے ادبی، لیکن میں اس کو گستاخی نہیں کہوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گستاخ ہے، یہ شخص توہین کی کر دی ہے، اس نے یہ کر دی، اس کی وجہ یہ بتاتا چلوں۔ میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ معروف اسلامی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی اس حوالے سے رائے دی۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کہے گا، کجا یہ کہ دین کے خادم کے بارے میں یہ خیال کیا جائے۔ یہ گناہ لوگوں کو جس طرح ہجوم کی نظر ہونا پڑا، یہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی باعث شرم چیز ہے۔ جامعہ بنوریا کے محتمم اور مفتی نعیم مرحوم کے ساتھزادے ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم کے سامنے بھی ہم نے یہ سوال رکھا۔ جی شاذیب بھائی، بہت اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے ہمارے دارالافتاء میں بھی فتویٰ آیا تھا جامعہ بنوریا عالمیہ میں۔ آپ کو جیسا معلوم ہے کہ جامعہ بنوریا عالمیہ ایک موقر ادارہ ہے اور یہاں پر ہر قسم کے فتوے یہاں پر آتے ہیں۔ ہم سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تو واضح طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نقل کفر نہ باشد، کبھی بھی کوئی چیز نقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جایا کرتا۔ اور انجینئر مرزا علی کے حوالے سے کوئی میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا، ان کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ بہت سارے علماء کو اختلاف ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح بات کر دینی چاہیے۔ شرعی اعتبار سے جو شریعہ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اچھے انداز میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے علماء اس حوالے سے خاموش رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بات کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں واضح طور پر یہ بتانا چاہیے کہ ان کے جو جملے تھے یا الفاظ تھے اس سے کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کوئی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا 295C یا اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ مگر معروف عالم دین علامہ جواد نقوی نے اس حوالے سے کیا رائے دی، دیکھیے۔ مسئلہ مرزا محمد علی صاحب کے لیے پیش آیا ہے، لیکن اس سے پہلے اور بہت سارے اسکالرز کے ذریعے لیے اور بہت سارے مسائل میں پیش آیا ہے۔
کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی اگر ایک کفر کی بات ہے کسی اور نے کی ہے اور آپ اس کو کسی مقصد کے لیے پیش کر رہے ہیں مجمع کے سامنے، عوام کے سامنے، یا کسی گفتگو میں حوالے کے طور پر، تو یہ کفر نہیں ہوتا. کفر کی بات نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. اسی نقطے پر کہ انجینئر محمد علی مرزا پر مقدمہ بنتا ہے توہین کا یا نہیں، معروف عالم دین اور مولانا زاہد الراشدی کے ساتھ زادے مولانا عمار ناصر کی رائے دیکھیے. جو بات سننے میں آئی ہے کہ انہوں نے مسیحیوں کے کسی نظریے کا یا ان کے خیال کا حوالہ دیا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں، تو کسی کفریہ کلمے کو نقل کرنا یا بیان کرنا یہ تو ظاہر توہین رسالت نہیں ہے. تو قرآن نے بے شمار نقل کیے ہیں، کفار کے جو تبصرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے نقل کیے. بالکل بالکل. اور اگر آپ وہ پڑھ کے سنائیں کہ کفار یہ کہتے تھے تو نقل کرنے والا تو توہین کا مجرم نہیں ہو. یہ ہمارے ہاں بے مذہبی تقسیم ہے. اور مولانا اسحاق مرحوم کے شاگرد مفتی کاشف علی کی رائے دیکھیے. یہ قانون کی حفاظت نہیں ہو رہی بھائی جان، یہ قانون کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی. اس لیے 295C کا غلط استعمال کرنے سے سارے فرقوں کو مل کے روکنا چاہیے، اور روک رہے ہیں. غامدی صاحب بھی آ گئے، حالانکہ لوگ انہیں سیکولر لبرل کہتے ہیں. وہ حافظ سید حیدر حسین نقوی بری امام سے پیر صاحب آ گئے ہیں، UK سے فتویٰ آ گیا ہے، ہر جگہ سے فتوے آ گئے. بن نوریہ سے بھی آ گیا ہے، دیوبندی بھی بولے ہیں کہ قانون 295C کا اس کے اوپر نہیں لگتا. یہ مسئلہ خالص نقل کفر کا ہے، اور نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. کہ آپ کہیں گے جی نقل کفر کو اہانت کی نیت سے کوئی آدمی کرتا ہے تو بھائی نیت کسی نے کسی کی چیک نہیں کی. یہ بھی اس بندے کی یہ عالم ہے کہ وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دیگر جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بھی وہ آپ امام ہیں، ان کا درجہ بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جس بندے نے ہر دفعہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کا ساری دنیا کو اس نے بتایا ہے، اور آپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بندہ جو اہانت کر رہا ہے. تو بھائی یہ اگر نقل کفر ہے نا، یہ سن لیں. جس آدمی نے رپورٹ درج کرائی اس پہ بھی لگائیں، کیونکہ اس نے بھی نقل کفر کر کے آگے رپورٹ درج کرائی ہے. اور جس نے کی ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے پیچھے ہیں، جو اس کے حامی ہیں، سب پر نقل کفر لگتا ہے، کیونکہ وہ سب کہتے ہیں کہ مرزا نے یہ کفر بکایا. تو یہ کفر ہے تو پھر سب پر لاگو ہو جائے گا. ورنہ پھر یہ جب یہ کفر ہی نہیں ہے تو پھر خام خواہ کو 295C کے کیس میں آپ نے اس میں داخل کروا دیا اس بچے کو. ایک جھوٹا الزام لگانے کے حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے، اس حوالے سے مفتی طارق مسعود کی رائے دیکھی. ایک فرد یا کسی ایک قوم کے نظریے کو نقل کر رہا، چاہے وہ درست ہو یا غلط ہو، اگر نقل کر رہا ہے تو نقل کرنے پر آپ کیسے اس کے خلاف 295C کے قانون کو لاگو کر کے اس کے خلاف FIR کاٹ سکتے ہیں؟ خود یہ FIR کا کٹنا اپنی جگہ ایک غلط قدم ہے، اور جس نے یہ FIR کاٹی ہے خود اس کو کٹہرے میں کھڑا ہو جانا چاہیے کہ بھئی اتنا پاورفل FIR جو کسی شخص کی موت پر منتج ہو سکتا ہے، آپ نے یہ FIR کاٹی کیسے؟ جبکہ وہ شخص توہین نہیں کر رہا، وہ شخص توہین کا ارادہ بھی نہیں کر رہا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے کبھی اس حوالے سے نبی کریم کی شان اقدس میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کی، نہ ہی وہ اس مزاج کا ہے. ہاں، مفتی فضل ہمدرد نے بھی اس حوالے سے بات کی. بھئی مذہبی طبقہ وہ کسی کا بھی سر تن سے جدا کسی کو بھی مار دو، ہر ایک کے حوالے سے جس سے آپ کا فرقہ وارانہ اور مذہبی طور پر اختلاف ہے، آپ کہہ دیں کہ جناب اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. یہی ہے نا ساؤنڈ سسٹم چلانے والی جو تحریکات ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ آپ پریشر گروپس ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں لوگ بھی پھر مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص کی زندگی کو داؤ پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے اسلام کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے مذہب کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے. نوجوان نسل، بھئی ایک شخص سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہیں اس فکری طور پر. آپ اس کی خدمات کو ایک طرف کر کے، ساری سائڈ پہ کر کے، محض پریشر میں آ کر اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں. رجوع کا حق سب کو ملنا چاہیے. جب آپ ایک مفتی کو رجوع کا حق دے رہے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کو رجوع کا حق دے رہے ہیں کہ جو ایک فرقے کا ہے، تو آپ انجینئر صاحب کو رجوع کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ اگر انجینئر صاحب ابتدا میں اس سے رجوع کر لیتے
تو یہ معاملہ 295C تک نہ آتا. ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم کی رائے دیکھیے. دیکھیں اس طرح جھوٹا الزام لگانا، کسی کی توہین رسالت کا مرتکب قرار دینا یا گستاخی کا مرتکب قرار دینا، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ کو مستلزم ہے کہ کسی چلتے پھرتے کسی بھی آدمی کو کیا بولتے توہین رسالت کا مرتکب قرار دینا ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستقل آج سے نہیں، ایک زمانے سے یہ تسلسل ہے. جنید جمشید تھے، ان کے اوپر بھی اسی طرح کا الزام لگایا گیا. اسی طریقے سے حالیہ مولانا طارق مسعود صاحب، ان کے اوپر بھی اسی طرح الزام لگایا گیا. اور اسی طرح اویس رضا قادری، انہوں نے بھی کوئی کسی باہر ملک کے سفر میں تھے، ان سے کوئی الفاظ نکل گئے تو ان کو بھی اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا، اور اس کے لیے میں خاص طور پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ 295C یا توہین رسالت اور توہین قرآن ہو، اس حوالے سے FIR کاٹنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایس ایچ او صاحب کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے علماء سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آیا واقعتاً اس میں توہین رسالت بنتی ہی نہیں بنتی، باقاعدہ اس پر پوری تحقیق ہونی چاہیے. اس کے بعد جا کر کوئی FIR کٹے اور اس کے بعد جا کر کوئی فیصلہ کیا جائے. تو ہم ان کے اس تھانے پر یا SHO پر پریشر یا دباؤ ڈالتے ہیں، اس دباؤ میں آ کر وہ FIR کٹ جاتی ہے، اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیس جو ہے ریورس ہو گیا. علامہ جواد نقوی کے آگے بھی ہم نے یہ سوال رکھا. انہی موصوف کی گفتگو سنیں ہم، چونکہ کثرت سے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر مواد، تقاریر اور گفتگو موجود ہے، تو یہ حوالہ صرف نہیں دیتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور درود کو بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور اپنے تعلیمات کا حصہ قرار دیتے ہیں. بے شک یہ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں اس سے اختلاف ہوگا، ہمیں بھی اختلاف ہے ان کے بہت سارے مسائل سے، لیکن یہ کہنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے اس نقل قول سے، تو وہ ان کے جو میرے خیال میں ہزاروں تقریریں ہیں وہ ساری گواہ ہیں کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی شخصیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے آیا رسول اللہ کی توہین کی ہے، ایسا نہ ان کی اس گفتگو سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ پہلے کوئی ایسا ان کے کلام میں نہ کسی نے حوالہ دیا ہے، نہ ان کی کوئی اور ایسی ثبوت موجود ہے کہ جس میں، اور بعید ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی گستاخانہ ہو، اگرچہ وہ بہت ساری بزرگ مذہبی شخصیات یا پرانے بزرگ یا جو اولیاء جن کو سمجھا جاتا ہے یا ان کے نہیں احترام کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی توہین یا مثلاً اہل البیت علیہ السلام کی توہین، اس کا تو شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جب مختلف مکاتب فکر کے علماء کی یہ رائے ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا توہین کے مرتکب ہوئے؟ کیسے یہ رائے دے دی اور کیا یہ رائے درست ہے؟